بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، آپ نے دعوت دی اور شارجہ میڈیا نے دعوت دی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے قرآن کریم کی تأثیر، یعنی یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن یہ کتاب رشد و ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت باعث خیر و برکت اور موجب اجر و ثواب ہے، اور پھر بالخصوص یہ بات کہ چونکہ یہ کلام اللہ ہے، کہ جس طرح اللہ کو خاص فضیلت اور برتری حاصل ہے باقی تمام چیزوں پر، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی خاص برتری اور فضیلت حاصل ہے باقی تمام کلاموں پر۔ لہذا اللہ کا کلام اثر انگیز ہوتا ہے، اس کی بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے پڑھنے والے کے دل پر بھی اور سننے والے کے دل پر بھی۔ تو آئیے اسی سلسلے میں یعنی قرآن کریم کی تأثیر کے بارے میں مزید رہنمائی حاصل کی جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا قرآن کریم کی تأثیر دلوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المتقین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر، تمام باتوں پر سب سے زیادہ اہمیت ہے، سب سے زیادہ فوقیت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہم انسانوں کے لیے ہی بھیجی ہے، نازل فرمائی ہے، اور ایسے الفاظ اللہ رب العزت میں اس میں اختیار فرمائے ہیں جو ہماری سمجھ کے عین مطابق ہیں۔ تو قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام اور پھر اس کا موضوع انسان ہے، اس کا موضوع جب انسان ہے تو اس میں ایک بلا کی سی تاثیر موجود ہے، کیونکہ یہ کتاب بھیجی اس لیے ہے کہ انسان اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یعنی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک مکمل ضابطہ حیات اپنے کلام کی صورت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ تو خاص طور پر جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر ایک عجب تاثیر قائم ہوتی ہے۔ یقیناً جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں یا جو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو صحیح تاثیر یا صحیح فائدہ ان کو نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کتب تاریخ میں اور بالخصوص جو سیرت کی کتابیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ،
اور سیرت مبارکہ کا جو ابتدائی دور تھا، مکی دور کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، جی تو رؤسائے قریش نے ایک بار اپنے ایک بڑے سردار کو کہ جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، جی اسے بھیجا بالکل کہ جاؤ یہ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے انہیں ذرا سمجھاؤ۔ ولید وہاں پہنچا کعبے کے قریب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ولید نے گفتگو کی اور یوں کہا کہ دیکھو تم نے یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ کہ نیا دین تم لے آئے ہو اور یہ کہ تم ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتے ہو اور ہمارے وہ معبود جنہیں ہم اور ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے پوجتے چلے آ رہے ہیں، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں تم انہیں باطل قرار دیتے ہو اور تم نے اپنے اس نئے دین اور اپنی ان نئی باتوں کی وجہ سے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، تو تم اس چیز سے باز آ جاؤ۔ جی جب اس نے یہ تمام باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ولید جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، تو اس نے کہا کہ میں کہہ چکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری بات سنو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ حامیم السجدہ تلاوت فرمائیں، جو کہ 24ویں سپاری جی کی آخری صورت ہے، وہ تلاوت شروع کی، تو اس کا کیا جی حال ہوا ولید کا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، مشرک تھا، بالکل اور سمجھانے آیا تھا کہ اے محمد آپ یہ نیا دین چھوڑ دیجئے، لیکن جب اس نے یہ اللہ کا کلام سنا تو اس کا کیا حال ہوا؟ صحیح فرمایا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور اس کے تاثیر کے بعد کئی دن چھپ کے بیٹھ گئے، جی چھپ کے بیٹھ گئی، یعنی اس پر ایک عجیب سی تاثیر ہو گئی صحیح، اور چھپ کر بیٹھ گئے، تو لوگوں نے کہا اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے، نعوذ باللہ۔ جی تو بہرحال پھر آخر ان کے پاس آئے تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے یہ عام کوئی کلام نہیں ہے، جی کہنے لگا ان لہ حلاوہ وان علیہ لطلاوہ وانہ لمثمر اعلاہ مغدق اسفلہ وانہ لیعلو وما یعلی علیہ۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا یہ تو اتنا میٹھا کلام ہے، صحیح، پر لطف کلام ہے، اور اس کے اندر ایک عجیب سی جمال اور خوبصورتی، فصاحت و بلاغت کی موجود ہے۔ پھر اس نے مثال دی، جیسے عام عرب لوگ مثال دیتے تھے کھجور سے، جی کہنے لگا یہ ایک کھجور ایسا، کا درخت، جی ہاں کھجور کا درخت ہے، یہ عجیب درخت ہے، اس کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ بڑا پھلدار ہے صحیح ہے، اور نچلا حصہ بڑا تازہ ہے، صحیح، اور یعنی بہت ہی شاندار ہے۔ جی اور پھر آگے جا کے اس کا نتیجہ یہ نکالتا ہے، کہتا ہے یہ اب اوپر ہی جائے گا، اسے کوئی دبا نہیں سکے گا۔ جی تو یہ اس کا جملہ تھا، بالکل، یہ اس شخص کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن مخالف تھا، تھا، اور جو منع کرنے کے لیے گیا تھا، منع کرنے، روکنے کے لیے گیا تھا، بالکل، کہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے ہماری قوم میں، ہمارے قبیلے میں، شہر مکہ میں پھوٹ پڑ گئی ہے بالکل، اور خاندان ٹوٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اس نے یہ کلام سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف فوراً قرآن بس کریم پوچھا کہ آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا کہ میں کہہ چکا، تو فرمایا کہ اب سن لو، حامیم، سورہ جو حامیم السجدہ ہے، جی جی بالکل، اور اس کے بعد کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت تک پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس آیت پر جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ہمارے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے، انہیں یعنی مکہ والے، جی کہ اگر تم روگردانی کرو گے، انکار کرو گے، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس چیخ سے کہ جس چیخ نے برباد کر دیا تھا عاد اور ثمود کو۔ تو یہ سن کر تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جی بالکل، اور اس نے اٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جی اور بے اختیار یوں پکار اٹھا کہ بھتیجے اب بس کرو، اب بس کرو، اب بس کرو۔
تو یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر اس شخص پر جو بدترین مخالف ہے، جو غیر مسلم ہے، جو مشرک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سلسلہ ہے جی، صحیح تو فرمایا۔ مزید فرمائیے۔ اسی طرح جی یہ مکے والوں نے ایک جھاڑ پھونک والے کو بھی بلایا تھا جی، کہ علاج کے لیے کہ شاید یہ کوئی شخص بیماری ہو گئی، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دیوانگی ہو گئی ہے، کوئی جنون آ گیا ہے، اس کو کوئی جھاڑ پھونک کریں، کوئی آسیب کا اثر ہو آسیب گیا کا اثر ہو گیا ہے۔ جی تو وہ آ گیا اور جھاڑ پھونک کے لیے وہ تیار تھے۔ تو اسی دوران جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنانا شروع کیا، بلکہ بعض روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع کر دی، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ الی آخرہ۔ جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کہنے لگا بس بس۔ جی پھر آ کے پھر اپنے لوگوں کو کہتا ہے یہ جو سنا رہا ہے یہ عام کلام نہیں ہے، میں نے شاعروں کو سنا، میں نے کاہنوں کو دیکھا، میں نے جادوگروں کو دیکھا، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جو بہت مختلف ہے۔ جی تو یہ بے مثال کتاب ہے حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑی نعمت اگر آپ اس کائنات پہ کہیں کہ یہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم اسے اتارتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، ہمارے ذمہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له یہ لحافظون۔ عجیب دیکھیے، اللہ فرما رہے کہ میرا کلام ہے، میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہا ہوں، اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ میری ہے۔ جی صرف تم پڑھو، سیکھو اور اس پر عمل کرو، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اور ایک مزید بہت بڑا خاص فضل و کرم اس امت پر اللہ کی طرف سے یہ کہ قرآن کریم وہ واحد آسمانی کتاب ہے کہ جس کی صرف تلاوت بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ آسمانی کتابیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، لیکن ان میں یہ خاصیت نہیں تھی کہ جو صرف پڑھے گا تو اسے صرف پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ جی یہ چیز نہیں تھی۔ صحیح فرمایا، تو قرآن کریم کی تلاوت یہ خود ایک اہم ترین عبادت ہے بالکل صحیح۔ اور اجر و ثواب کا یہ باعث ہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ جو کتب حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر اپنا ایک خواب بیان کیا جی کہ میں نے ایک بادل دیکھا، تو وہ کیا واقعہ ہے؟ جی، تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا رأیت ظلة بین السماء والارض تنطف عسلا وسمنا جی ورأیت اناسا یتکففون منها۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان میں ایک بادل ہے اور اس بادل سے شہد اور مکھن کی بارش ہو رہی ہے۔ جی بادل سے شہد اور مکھن کی بارش ہو رہی ہے، جی اور میں نے دیکھا کہ لوگ دونوں ہاتھوں سے اس کو سمیٹ رہے ہیں، اپنی طرف جمع کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو جب یہ بتایا تو ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جی فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ذرا اجازت دیجیے میں اس کی تعبیر بتا دوں۔ جی تو اس نے یہ جو خواب دیکھا ہے جو خواب دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک بادل ہے اور اس سے شہد شہد ہے اور گھی جو ہے وہ عسل و سمن جی وہ نازل برس رہا ہے۔ تو اس خواب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ذرا مجھے اجازت دیجیے میں بیان کر دوں۔ جی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبرہا، ہاں بتاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو سایہ ہے وہ تو اسلام ہے۔ صحیح۔ جو سایہ تم نے دیکھا ہے، بادل، جو بادل جی یا ظلہ جو ہے، جی ہاں صحیح ہے، جو بادل دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور جو بارش جو ہو رہی ہے شہد اور مکھن کی، جی وہ کیا ہے؟ کہنے لگا فالقرآن، کہنے لگا یہ تو قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو تم نے دیکھا ہے اس میں یقیناً قرآن کریم کے اندر ہی شہد اور مکھن جیسی مٹھاس ہے اور چاشنی اور نرمی موجود ہے۔ بالکل، اور جو لوگ آگے بڑھ کر اسے سمیٹ رہے ہیں اس گھی یا مکھن کو اور شہد کو، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سمجھنے پڑھا کرتے ہیں، سمجھا کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں۔ تو یہ گویا حقیقت میں بالکل قرآن سیکھنے والے، سمجھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں حقیقت میں جو گھی اور شہد جمع کر رہے ہیں۔ جی تو وقفہ لیتے ہیں ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ قرآن کریم کی تاثیر، چونکہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، جی یہ اللہ عز و جل، یہ خالق ارض و سماء، یہ کائنات کے خالق کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، اس کی کتاب ہے۔ تو اس کی جو تاثیر ہوا کرتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ جو قرآن کریم میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر ذکر اللہ۔ اللہ۔ کیا کیفیت ہوا کرتی ہے، کیا اثر ہوا کرتا ہے قرآن کریم کا اہل ایمان کے دلوں پر؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، شاید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شاید صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا ہے جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے ہی قرآن سنتے اور سمجھتے سیکھتے تھے۔ صحیح، تو یقیناً اس کی تو تاثیر آج کے دور سے تو تھوڑی مختلف تو ضرور ہوگی۔ جی، تو اللہ رب العزت ان کا ذکر فرما رہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، کتاباً، کتاب کی صورت میں، یعنی قرآن مجید، جی، متشابہاً، ایک جیسی، یعنی اس کے صحیح، ملتے جلتے الفاظ، یا متشابہ کا مفہوم یہ ہے عربی لغت اور اس سے تعلق رکھنے والے۔ بعض نے اس کا یہ بھی کہا ہے یہ کتاب بھی ان کتابوں جیسی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، تورات، انجیل، کہ زبور بنیادی وغیرہ۔ تعلیمات اللہ کی طرف سے ایک جیسی ہی ہیں۔ بلا شک جیسے توحید کا مفہوم ہے وہ ان میں کوئی فرق تو نہیں تھا۔ بالکل۔ جی، اور مزید یہ کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ باہم متشابہ، ملتی جلتی ہیں، ملتی جلتی ہے، کہ ایسی بات نہیں کہ ایک آیت میں کوئی ایک بات کہی گئی اللہ کی طرف سے، پھر دوسری آیت میں کہیں آگے چل کر کوئی ایسی بات جو اس کی کہی گئی جو مخالف، اس کے خلاف ہو، جی جی، ایسا بالکل نہیں بالکل ہے۔ نہیں، یعنی ان میں تناسب موجود ہے، صحیح ہے۔ ان میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، کوئی کتنا ہی پہنچا ہوا فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج اس نے کوئی ایک بات کہی جی، اور 10 سال 20 سال بعد اسے یاد نہیں رہا کہ میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں، تو کوئی ایسی بات کہہ دی جو پہلی بات کے خلاف ہو۔ بالکل صحیح فرمایا۔ لیکن قرآن کریم میں اور ایسا خود قرآن کوئی کریم میں اللہ نقص تعالیٰ نہیں۔ نے فرمائی اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سارے اختلاف جی، پاتے۔ یہ قرآن وَلَوْ کریم كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا کثیرا، جی ہاں۔ تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کہا جائے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت دفعہ آیا، جی، لیکن ان میں اتنے تناسب ہے، کوئی تعارض کہیں سرے سے کوئی اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا۔ نہیں آتا۔ اور پھر یہ کہ مثانی، جی، یعنی بار بار ان آیات کو دہرایا گیا ہے دہرایا گیا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، کہ بالکل۔ بار بار نصیحت کسی کو کی جائے، تو جیسے کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ گرتے گرتے آخر پتھر میں بھی سوراخ کر دے۔ جی بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ بعض لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کچھ الفاظ کو بار بار دہرایا گیا، بار یا بار بعض واقعات کو اور بعض قصص کو اللہ نے بار بار ذکر کیوں کیا ہے؟ صحیح، تو مثانیہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اسے سیکھیں، سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، ذہن اور نشین ہو سکے۔ ذہن نشین ہو جائے۔ صحیح، پھر فرمائے، دیکھیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، سبحان اللہ، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جی، یعنی چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک ہیبت ہے، اس میں ایک خوف ہے حقیقت میں، تو اس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی اہل ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، کیفیت ہونی چاہیے بلا شک۔ اور پھر مزے کی بات اللہ کیا فرما رہے، ثم تلین جلودہم، پھر ان کے رونگٹے جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، یا ان کے چمڑے جو ہے، جسم جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل بھی، وقلوبہم، اور ان کے دل بھی، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ سبحان اللہ، تو بعض علماء اس لیے کہتے ہیں پہلی بار جب سنتے ہیں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جی، اور جب پڑھنے اور سمجھنے کی جب کوشش کرتے ہیں اس سے پھر اللہ کا سکون اللہ دلوں کی پہ، طرف سے، جی ہاں، اللہ اور کی طرف اللہ سے کی سکون، طرف رغبت، جی اللہ کی عبادت کا شوق، یہ چیزیں بالکل، ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے جو خوف ہے جی، اس میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ مومن اس خوف میں پھر اور اللہ کی طرف ہی بھاگتے ہیں، جی،
بنسبت باقی خوف سے انسان ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، جی لیکن اللہ سے ڈر کر اللہ کے اور قریب ہو جاتا جی ہے۔ بالکل، تو یہ قرآن کریم ہی ہے جو ہمیں اللہ کا قریب کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ خوف ایسا خوف نہیں ہے جیسے سانپ اور بچھو سے یا جی کسی بالکل، درندے سے خوف ہوا کرتا بالکل۔ ہے کہ اس سے بھاگنا چاہیے، جان بچائی جائے۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ فرض کیجئے ماں جب اپنے چھوٹے بچے کو مارتی ہے جی تو بچہ ماں سے دور بھاگنے کی بجائے الٹا ماں کی گود میں سبحان ہی اللہ، گھس رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح فرمایا، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں مار رہی ہے، وہ اتنا اور زیادہ چپٹتا ہے ماں کو۔ بالکل۔ تو یہ خوف کا یہ مطلب ہے جو اللہ کا خوف ہے۔ وہ جیسے قرآن کریم میں فرمائے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جی، سب بھاگو یا دوڑو کس طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو اللہ کا تو خوف قرآن جب ہمیں دل یہ میں دعوت ہو- دیتا ہے، جی ہاں، جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو کرتے ہوئے ڈرے گا کہ جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، صحیح فرمایا، یہ مطلب ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو یہاں قرآن کریم میں ہم نے دیکھی یہ بات کہ اہل ایمان کی یہ کیفیت بیان کی گئی خود اللہ کی طرف سے کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل، اور پھر یہ کہ ان کے دل مائل ہونے لگتے ہیں، نرم ہونے لگتے ہیں، ان میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کی رغبت اور پیدا بڑھ ہونے جاتی لگتی ہے، بالکل بڑھ جاتی ہے، صحیح، تو گویا تاثیر ہے قرآن کی، بلا شک، اور ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ یقیناً اصل ہونی پیغام چاہیے، یہ ہے۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے اس سلسلے میں چند مثالیں کہ قرآن کریم کی تأثیر ان پر کس طرح ہوا کرتی تھی، کوئی مثال بیان فرمائیے۔ ایک تو دیکھ لیجیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، جی تو سب سے بڑی تاثیر تو آپ کے اوپر تھی، صحیح آپ پر سب سے زیادہ اس کا اثر تھا۔ ہے، جی جیسے ایک روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ، تو وہ دل میں ایک کیفیت اس کی پیدا ہوئی کہ میں حضور کو کیسے قرآن سناؤں، ذرا گھبرا گئے کچھ، گھبرا گئے۔ دیکھیں نا جی، ایک استاد اگر بچے سے کہیں قرآن سناؤ یا کوئی سبق سناؤ، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن پر خود قرآن خود نازل قرآن کیا نازل کیا گیا اور صحابی سے کہہ رہا ہے کہ قرآن سناؤ، جی تو عبداللہ مسعود تھوڑے سے گھبرا گئے، تو کہنے لگا کہ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن آپ پر نازل فرمایا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنو، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنو، تو پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، صحیح، قرآن پاک کی انہوں نے تلاوت کی، شروع کی۔ جی، اور یہاں تک کہ اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر یا ان کی گواہی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جی وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نساء کی، جی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جی، اس کا بھی مفہوم عرض یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہر شخص کے ساتھ، ہر امت کے ساتھ ایک گواہ ہوں گے، جی وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لے کے آئیں گے۔ جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں جو تشریف لائے ہیں، تو ایک جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، ساتھ میں گواہ بھی دیں گے نا کل قیامت کے دن، بالکل، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے گواہ بھی ہوں گے، یا ان کے حق میں یا ان کے خلاف، جی، انہوں نے، جی جس نے اپنایا جی جی اس کے حق میں اور جس نے انکار کیا ان کے خلاف، جی۔ تو خاص بات یہ فرما رہے، دیکھیں تمام ان گواہوں کے اوپر جو سب سے بڑی گواہی دیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی وہ کس بنیاد پر؟ قرآن پاک کی بنیاد پر۔ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام انبیاء نے اپنا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا چکے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی گئی اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں، قرآن کریم ہے، بالکل صحیح ہے۔ پھر مزید یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ گواہ بن کر آئیں گے اپنی امت کے بارے میں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، شہید، آپ اپنی
امت پر گواہ بن کر آئیں گے، یہ معنی یہ تو بلا شک دیکھیں جیسے عام نبی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت پر گواہ ہے، لیکن زائد یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے بھی دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب اس آیت پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو۔ صحیح۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پھر اپنا سر اٹھایا۔ جی تو اس سے معلوم ہوتا ہے دیکھیں وہ کافی حد تک ایک گھبراہٹ میں سے تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں اور سر جھکائے ہوئے تھے۔ صحیح ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو تو آپ نے سر اٹھایا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ سبحان اللہ، یہ تاثیر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اس تاثیر کی وجہ سے، تاثیر کی وجہ سے، قرآن کریم کے اثر کی وجہ سے بالکل کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو جو ہوتے ہیں یہ دلی کیفیت کے ترجمان ہوا کرتے ہیں۔ بالکل آنکھیں دلی کیفیت کی ترجمانی کیا کرتی ہیں، تو آنسو مطلب یہ کہ دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی بلا شک، جس کی وجہ سے یہ آنسو بالعموم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو دیکھیں ساتھ میں اس تاثیر کی وجہ سے ہی آپ دعا بھی فرماتے تھے، جی اللہ کی رحمتوں کا اور پھر اللہ کے عذاب و عقاب سے پناہ بھی مانگتے جا رہے تھے۔ تو ایک تاثیر جو ہے وہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے اگر ہم سچے امتی ہیں۔ اور یہ کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، جی ہاں، تو کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر جی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے یا کسی کو سکھا رہے ہوتے یا کسی سے سن رہے ہوتے۔ جی تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کو سن رہے تھے، جی وہاں سے گزر رہے تھے۔ جی اب سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مجھے دوسرے دن جب ملاقات ہوئی اس وقت تو معاملہ ختم ہو گیا، گزر گئے آپ سن کر۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رغبت دینے لگے، فرمانے لگے اگر تو مجھے دیکھ رہا ہوتا کہ میں تیری تلاوت کو سن رہا تھا البارحۃ کل لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کو پسند فرمایا اور فرمایا ابو موسیٰ تیری آواز تو ایسی شاندار ہے، تجھے تو وہ سر دی گئی ہے جو آل داؤد کو دی گئی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے تو ان کا جو لہجہ تھا اس میں بہت مٹھاس، بڑی شیرینی، بالکل، اور وہ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، زبور جو انہیں کتاب اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی تھی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ تو جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس قدر شیرینی اور مٹھاس تھی ان کی آواز میں، ان کے انداز میں، ان کے لہجے میں، اتنی کشش کہ تمام پرندے اور دیگر مخلوقات یہاں تک کہ پہاڑ بھی سبحان اللہ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، پہاڑ بھی جھوم جھوم اٹھتے تھے۔ اب وہ کیسے جھومتے تھے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، بالکل، لیکن جھومتے تھے اور ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، کہ خود قرآن کریم سورہ صاد میں یہ فرمایا کہ زبور کی جب تلاوت کرتے تھے داؤد علیہ السلام تو کیا پہاڑ اور کیا پرندے یہ سبھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح لگتا ہے ماشاءاللہ ان کی آواز بڑی سریلی تھی اور جی ہاں، تو سریلی آواز۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ کی تلاوت تو ایسی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کا سر۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔
شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن کریم کی تاثیر اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ سے اس بارے میں جو مثالیں ہمیں جو ملتی ہیں جن میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور بڑا قیمتی سبق اور پیغام پوشیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں ایک خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے کتب حدیث میں اور کتب سیرت میں وہ یہ کہ آپ انتہائی رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر بالکل تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحیح فرمایا، تو تلاوت ایسی ہونی چاہیے، کیوں؟ بالکل صحیح فرمایا کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنے کے ساتھ کبھی کبھی ایک ایک آیت کو بار بار دہرا کر تلاوت فرماتے تھے۔ جی، ایک تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو یہی حکم دیا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن پڑھیے ٹھہر کر۔ جی، اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے آیتوں میں، صورتوں میں اور اس انداز میں بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو آپ پڑھ کے سنائیں اعلیٰ مکثن، ٹھہر کر، وقفے سے، کہ سننے والے کو بات اچھی سمجھ میں آ جائے، یاد بھی رہے، سمجھ بھی سکے، اور پھر اللہ کا جلد بازی نہ ہو۔ بالکل بہت سے لوگ تلاوت میں بہت جلدی کرتے ہیں، خاص طور پر نماز میں، تراویح میں، خاص طور یہ پر تو بے ادبی ہے قرآن۔ ہمارے جو حفاظ ہیں جی، وہ جلدی سنانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے، اور جتنے دھیرے سے آرام سے یاد کریں گے، آرام سے سنائیں گے، یہ دیر پا ہوگا حقیقت میں، ان کو یاد رکھنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ صرف ختم کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اسے سمجھنا، بالکل، اور یہ کہ اس سے سبق حاصل کرنا، اور پھر ساتھ میں اللہ فرما رہے دیکھیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے بھی ایک بار نہیں بلکہ ٹھہر کر تھوڑا کر کے اسے نازل فرمایا۔ 23 سال کا عرصہ لگا، اگلا چاہیں تو ایک ساتھ بھی تو کتاب دے سکتا تھا، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک ساتھ اگر ایک کتاب عطا فرما دیتے تو یہ ہمارے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے، صحابہ کرام سمجھتے یہ اتنے احکام، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، تو یہ اللہ کا خاص کرم اور اس کی خاص مہربانی تھی۔ ایک تو یہ کہ عمل کرنا مشکل ہوتا، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بار گویا اللہ کی طرف سے ایک چیز، ایک کتاب، ایک کلام آ گیا، اور اس کے بعد یہ کہ باقی زندگی بھر جو ہے وہ سبھی لوگ، اور بالخصوص جن کی جانب یہ قرآن نازل کیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام، تو پھر ان کے دلوں میں وہ تسلی کا سامان کس طرح باقی رہتا ہے کہ معاملہ اب اللہ سے جو ایک وہ ہم کلامی تھی، بالکل وحی وغیرہ، وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ۔ صحیح فرمایا، یعنی فرض کیجئے کوئی آپ کا بہت عزیز ترین انسان ہے، 23 سال تک وقفے سے 2 دن 3 دن کے بعد یا ہر ہفتے میں آپ کو وہ فون کر لیا کرے، یا دعا سلام، خیریت کی اطلاع، تسلی کی باتیں اور دل جوئی کی باتیں، یہ 23 سال سلسلہ چلتا رہے، یہ اچھا ہے؟ یا جتنی باتیں کرنی ہے ایک ساتھ بیٹھ کر 1 گھنٹے میں نپٹا دی، اس کے بعد نہ کوئی خبر ہے، تو پھر سکون کیسے ملے گا؟ صحیح فرمایا، تو اس لیے قرآن کو نازل بھی کیا گیا رک کر، بلکہ موقع محل تلاش کر کے، جی، اس کی تاکہ لوگوں مناسبت کے ذہن میں بالکل ذہن نشین ہو جائے۔ صحیح ہے، جی، تو جب نازل کیا گیا رک کر، وقفے سے، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے رک کر، بڑے آرام سے۔ بالکل صحیح۔ تو یوں قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا تذکرہ ہے، دعا فرماتے ہیں، جی، اور اگر عذاب اور عذاب کا کوئی واقعہ ہوتا تو اللہ سے اس کے پناہ مانگتے، یا جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا اس سے پناہ مانگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتوں کا تذکرہ ہے تو اللہ سے نعمتوں کا سوال کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے اہم بات تو اس کا سمجھنا ہے۔ جی، جہاں تلاوت ہے، اگر ٹھہر کے تلاوت کرتے ہیں، اس کا بھی مقصود یہ ہے کہ اس کا سمجھنا اور اس کو حاصل کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو ہر شخص کو حقیقت میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے حاصل کریں۔ ایک اور بات اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی جہاں ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکید و تلقین کی گئی ہے، تو اسی طرح
اگر کسی جگہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے تو ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہم اسے توجہ اور ادب سے سنیں. بالکل. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو فرمایا اسے سنا کرو جی اور اس کے لیے چپ رہا کرو. وَأَنصِتُوا چپ رہا کرو خاموشی سے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جی ہاں. تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو یہ ادب میں شامل ہے کہ اسے سننا چاہیے اور آپس میں خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے. جی اور پھر یہ موقع اللہ فرما رہے لعلکم ترحمون. قرآن کی تلاوت سے تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. جی تو تلاوت کو سننے سے جی تم پر رحمت نازل ہوگی. بلا شک دیکھیے. یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اکثر محفلوں میں کہیں کسی جگہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا کہیں کسی کا انتقال ہو گیا، خاص طور پر ایسے مواقع پر جو بدعات یا رسوم ہیں جو بھی ہیں، جی جی قرآن کریم کی تلاوت وہ کیسٹ ہے، سی ڈی ہے، چلے جا رہی ہے، لوگ اپنے گپوں لوگ میں بیٹھے لگے ہوئے ہیں. ہیں جی بڑی تعداد میں، جی اور آپس میں بات چیت وغیرہ اور دنیا بھر کی باتیں اور قہقہے بھی لگ رہے ہیں اور وہ تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کار خیر نہیں ہے. یہ باعث خیر و برکت اور رحمت کیا نازل ہوگی، عین ممکن ہے کہ الٹا کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے. تو بالکل اس بارے میں خاص تنبیہ کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو جہاں سنیں اور سمجھیں تو اس کا ادب کا بھی جی خیال رکھا اور اگر جائے. یہ خیال ہو احترام. کہ ابھی آپ اس کی دنیاوی باتیں محفل چل رہی ہے جی. تو قرآن کی تلاوت اگر لگی ہوئی ہو تو اس کو بند کر دینا چاہیے. ہاں وقتی طور پر بند کر لیں. کہ ہر وقت جو ہے وہ لگانا جی. چلانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ ہے کہ انسان ہے اور تھک بھی جاتے ہیں. صحیح ہے. تو جب دلچسپی ہو، جیسے ابھی قرآن کریم خود کہہ رہے ہیں، دیکھیے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. جی فائدہ اس کو ہوگا جس کے اندر دل موجود ہے، صحیح. سمجھنے کا دل، قلب سلیم موجود ہے. اور پھر القى السمع کان لگا کر سنیں توجہ سے توجہ سے. وهو شہید اور وہ بھی حاضر ہو. جی حاضر قلب. حاضر ہے قلب. جی تو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے انتہائی صحیح ہے. کہ دل سے اس کو سیکھیں، کان لگا کے سنیں جی اور قلب و قالب کے ساتھ اس کو صحیح. سنیں تو انشاءاللہ اس کو یہ ضرور فائدہ ہوگا. اور اس بارے میں ایک بات ہم آپ کی زبانی یہ سننا اور جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا اثر، جہاں ان تمام باتوں کی ترغیب دی گئی ہے تو ایک خاص بات یہ ہے کہ رات کے وقت قیام اللیل یا تہجد یا نوافل میں تلاوت قرآن کا بطور خاص اہتمام، اس بارے میں فرمائیے. ایک تو دیکھیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جی کہ رات کو اٹھ کے پہلے ہلکی سی 2 رکعتیں ادا فرماتے، جی اس کے بعد پھر لمبی نماز ہوتی اور لمبا قیام ہوتا جی اور قرآن کریم کی تلاوت بڑی لمبی تلاوت فرماتے تھے. صحیح. اور روایات موجود ہے کہ ایک ایک رکعت میں کئی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی تلاوت فرمائی. یہ احادیث میں موجود ہے. جی تو اتنی لمبی یہ قرات، کئی سپارے ہیں. جی ہاں کئی سپارے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی جو تلاوت فرماتے خاص طور پر رات میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی جیسے خود قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. جی ایک رات کو انسان کی دل جمی ہوتی ہے. صحیح. دنیا کا جو شور شرابات دن کو جو ہوتا ہے وہ سب ختم ہو چکا ہوتا ہے اور سارے لوگ سو رہے ہیں الا ماشاء اللہ، جو اللہ والے کچھ لوگ ہوں گے جو اٹھتے ہیں اور شور شرابت سب ختم ہوتا ہے، یکسوئی ہوا کرتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو زبان اور دل کا ملاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں زبان اور دل جو ہے وہ ایک ساتھ چلنے لگتا ہے. جی سبحان اللہ. تو جیسے جیسے زبان سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہ تلاوت دل پہ اترتی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آواز نکل رہی ہے تلاوت کی وہ دل سے نکل رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن جو رات کو خاص طور پر تہجد کی نماز میں جو لوگ تلاوت کرتے ہیں جی اس میں عجیب فائدے موجود ہیں. اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبھی کو توفیق عطا اللہ تعالیٰ توفیق عطا کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت عجب اور بہت بڑی ہوئی، بہت بڑی، وہ نرالی تاثیر ہے. اور یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے دیکھیں انسان کے اندر جو شیطانی صفات موجود ہے ان کو مٹانے کا سب سے بہترین ذریعہ رات کو اٹھ کر نفل ادا کرنا، تہجد کا ادا کرنا جو ہے یہ انسان کو
اس کے اندر جیسا کہ ایک اور جگہ بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت یعنی تہجد کے وقت جو تلاوت اگر کوئی انسان کرتا ہے کان مشہودا، تو وہ تو انسان کے لیے بہت بڑی گواہی ہے، مزید یہ کہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور اس کی ایک خاص تاثیر الگ سے ایک نرالی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ بلا شک اس چیز کا یعنی تہجد کا اہتمام اور اس میں تلاوت کا اہتمام، یہ مزید جو ہے بڑی اس میں خیر و برکت ہوا کرتی ہے۔ تو یوں مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اسے سننا ادب و احترام کے ساتھ، قرآن کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کی مخلصانہ کوشش کرتے رہنا، تو یہ چیز انسان کے لیے دونوں جہانوں میں باعث خیر و برکت ہے۔ اور بالخصوص یہ آخری بات کے عمل کہ قرآن جو ہے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجت لک او علیک، جی بالکل، کہ یہ قرآن قیامت کے دن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو یوں قرآن کے مطابق عمل ہوگا تو ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ کہ یہ دعویٰ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے کلام کے ساتھ محبت، یہ جو دعویٰ ہے تو یہ تبھی سچا ثابت ہو سکے گا کہ عمل بولتا ہے، بالکل صحیح، کہ اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر و برکت سے نوازیں۔ آمین، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے لیے، اپنے قرآن کریم کے لیے خاص محبت اور قرآن کے ساتھ خاص تعلق اور شغف، اور پھر یہ کہ قرآنی تعلیمات کو سمجھنا، پھر اس کے مطابق عمل کر کے دونوں جہانوں میں اپنے لیے خیر و خوبی کا انتظام کر لینا، اس بات کی اللہ تعالی ہم سبھی کو خاص توفیق عطا فرمائیں اپنے خاص فضل و کرم سے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔